سنت پڑھتے میں جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جب سنت اسی حساب سے پڑھنی چاہیے کہ ہماری جماعت نہ نکلے۔ آپ فجر کی سنتوں میں تھوڑا سا معاملہ الگ ہے، ابھی فجر کی سنتوں کو الگ رکھیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے مسائل تھوڑے سے الگ ہیں۔ فجر کی جو دو سنتیں ہیں، لیکن فجر کی جو سنت کے علاوہ جو سنتیں ہیں، جیسا کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنت ہیں، عصر سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں یا عشاء سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں، تو ان سنتوں کو پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ جماعت میں کتنا ٹائم ہے۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ 2-3 منٹ جماعت میں رہ رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ سنت نہ پڑھیں، آپ کیا کریں، جماعت میں شامل ہو جائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وقت ہے، یا یہ کہ آپ نے جلدی میں آ کر کے کیا نیت مانگ لی، اگر آپ عصر کے اور عشاء کی، یعنی عصر کی یا عشاء کی 4 سنت آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو عصر کی جو سنت ہیں اور عشاء سے پہلے کی جو 4 سنت ہیں، یہ سنتیں کیا ہیں، غیر مؤکدہ ہیں۔ اگر آپ یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی تو بہتر یہ ہے کہ آپ 2 پر ہی سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے، اور 2 پر سلام پھیر کر کے آپ کیا کریں، جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ تیسری رکعت پر پہنچے ہوئے ہیں، یعنی آپ نے 2 مکمل کر لی، تیسری پر آپ پہنچے ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں، آپ 3 رکعت مکمل کر لیں۔ لیکن اگر آپ تیسری پر بھی پہنچے ہوئے ہیں اور وہیں کا وہیں آپ سلام پھیر کر کے آپ جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ان سنتوں کو دوبارہ پڑھنا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہوگا۔ یہ تو مسئلہ تھا عصر کی اور عشاء کی سنتوں کا۔ لیکن اگر ظہر کی سنت پڑھ رہے ہیں، آپ آئے ظہر کی سنتوں کی نیت باندھ لی، جیسے ہی آپ نیت باندھ دیا، اب آپ کیا جماعت کھڑی ہو گئی آپ کے سامنے، اب یہ دیکھا جائے کہ آپ نے سنت کتنی پڑھ لی ہیں۔ بہتر تو یہ علماء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ظہر کی سنت پڑھ لیں اور جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ اب سنتوں کو ہی مکمل کر لیں، اس لیے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ظہر کی سنتوں میں بھی 2 پر سلام پھیر دیا، 2 سنت آپ نے پڑھ لی، 2 پر سلام پھیر دیا، آپ جماعت میں شامل ہو گئے، تو اب آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے، آپ جماعت میں شامل ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو ظہر کے یعنی فرضوں کے بعد آپ کو دوبارہ وہ 4 سنت پڑھنی پڑیں گے، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی سنت پڑھنے کے بعد میں کیا ہے، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سنتیں غیر مؤکدہ میں، اگر آدمی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ظہر کی سنت پڑھتے میں اگر جماعت کھڑی ہو جائے، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ کیا کریں، 2 رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائیں، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ ان 4 کو مکمل کر لیں۔ اگر آپ کی تیسری رکعت میں آپ چل رہے ہوں تو کیا ہے، 4 کو مکمل کر کے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ مسئلہ اس کا حل ہے۔ لیکن ظہر کی سنت آپ کو بعد میں لوٹانی پڑے گی۔ رہی بات فجر کی سنتوں کی، فجر کی سنتوں کے بارے میں الگ حکم ہے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر آپ آئے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ بھائی آپ کے سامنے اگر نماز بھی کھڑی ہو گئی ہے، یعنی آپ جیسے باہر سے آئے اور نماز کھڑی ہو گئی، آپ کو پورا یقین ہے کہ جب تک میں فجر کی سنت پڑھوں گا تو مجھے جماعت کا کچھ حصہ مل جائے گا، وہ اگرچہ اتحیات میں ہی آپ کو کیا ہے، شامل ہونا پڑے، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں، فجر کی سنتیں پہلے پڑھ لیں اور جماعت کا جو بھی حصہ آپ کو ملا ہے آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اگر سنت پڑھوں گا تو جماعت پوری کی پوری نکل جائے گی، آپ آئی ہی اس وقت کیا 1 رکعت نکل گئی ہو یا دوسری رکعت بھی کیا ہے مکمل ہونے والی ہو، آپ ایسی صورت میں آپ کے لیے سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ فجر کی جماعت میں شامل ہو جائیں، اور جو سنت فجر کی رہ گئی ہیں وہ کیا ہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ دوبارہ پڑھیں۔ اس لیے یہ سنتوں کا فرق ہے، فجر کی سنتوں کا مسئلہ الگ ہے، ظہر کی سنتوں کا مسئلہ الگ ہے، عصر اور عشاء کی سنتوں کا مسئلہ الگ ہے۔